قرآن پاک کے اندر 32 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے والدین کے حق میں آیتوں پر آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ 32 مقامات۔ ایک جگہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے عجیب رنگ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بڑے عجیب رنگ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مائی مریم کے متعلق۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ مائی مریم آتی ہیں، قوم کہتی ہے اے ہارون کی بہن تھوڑا پرات ہے مچی چنگا سا، آپ کا بھائی تو بڑا نیکوکار تھا، ماں کان امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی۔ یا اللہ تہمت لگائی جاتی ہے مائی مریم پر، یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ یاد کون ہوتا ہے؟ پرا۔ یاد کون ہوتا ہے؟ ماں۔ ارے بیٹے کے کردار کو دیکھ کر باپ کو یاد کیا جاتا ہے، ارے بیٹی کے کردار کو دیکھ کر ماں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور قوم کیا کہتی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ اکبر۔ فاشارت الیہ، مائی مریم نے گود میں جو بچہ اٹھایا ہوا تھا نا اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا فاشارت الیہ، اسی کو لو پوچھو میں کیجیے میرے بارے میں کیسی ہوں؟ فرمایا یہ جو میری گود میں اٹھایا ہوا ہے اسی سے پوچھو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ فاشارت الیہ۔ پھر قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اور مائی مریم چلی ہو گئی ہیں، ایک تو نے چاند چڑھایا اور دوسرا ہمارے ساتھ مذاق یہ کر رہی ہو، ہمیں یہ کہتی ہو کہ بھائی اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کے ساتھ گود میں باتیں کرو۔ یہ بھی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ بات کرے؟ اللہ اکبر۔ فاشارت الیہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ صبیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں جب قوم نے مائی مریم کی طرف انگلی اٹھانی شروع کی، تانے دینے شروع کیے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے۔ اور کیسے بولے؟ اللہ تعالیٰ اس بول کو قرآن کریم کے اندر ہزاروں سال بعد محبت مصطفیٰ پہ اتار کر قیامت تک قائم رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب قوم نے کہا کہ یہ تیری گود میں بچہ، یہ بچہ کیسے باتیں کرے گا؟ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آواز دے کے کہنے لگے او میری ماں کو تانا دینے والوں، او میری ماں پہ انگلیاں اٹھانے والوں، او میری ماں پہ الزامات لگانے والوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور اللہ پاک مجھے اپنا نبی بھی بنائیں گے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ علماء نے ایک اور نقطہ لکھا ہے، طلباء بیٹھے ہیں یہاں، علماء بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ کیوں کہا انی عبد اللہ؟ کام تو اتنا بڑا ہے، اور وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں انی عبد اللہ۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا بعض دفعہ ایسی انہونی باتیں دیکھ کر لوگ ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ آج یہی ہوتا ہے نا،
اسی دیکھتے ہیں کسا دے منہ بچوں میخا نکل دیں، دیکھتے ہیں آپ نیٹ پر نا جی فلاں پیر منہ بچوں میخا کر دے، اور منہ بچوں بھی کدے میخا نکلی نا، خدا دے بندے ہو کیا ہو گیا تساں کو؟ کسا دے کنا بچوں میخا نکل دیں، کسا دے نکا بچوں کیڑے نکل دیں، کسا دی آنکھیاں بچوں کاکھ نکل دیں، سب بکواسات اور بکھنڈ بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسی الو قوم ہے، ایسی بیوقوف قوم ہے، اللہ اکبر، جہاں شرک آتا ہے عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا بعد میں آنے والے ایسے لوگ آئیں گے جڑے نکا پہ جو میخا نکل دیا دیکھسن، پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہے جی او جی تسی خدا ہو، خدا نہ ورے خدا کو لو جدا بھی نہ، پاویں نماز نہ پڑھتا ہوئے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، عید کی نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، غسل نہیں کرتا، اور جی کیا کرتا ہے نکا پہ جو میخا کرتے، آخر کوئی غلط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ جانتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ماؤ دی چولی پہ جدوں جنک بولے، اللہ اکبر، اتنے تے نکا پہ جو میخا نکلن، منہ پہ جو کیڑے نکلن، اور مشرک تے منہ پہ جو کیڑے نکلنے چاہیے دن، اے ہے ہی اس قابل ہے۔ انما المشرکون نجسن، تسی اپنے مریضاں کو کھڑ کے نا بدماشاں کے کھلیار دے ہو، انہاں لنڈیراں کے، یہ دنیا جان کے بدماش، دنیا جان کے اوباش، دنیا جان کے بد کردار، دنیا جان کے بدکماش، ان سے جا کر علاج کرواتے ہو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا کلمہ کہا اور ماں کی گود میں بول پڑے، وہ گل اور بھی کا رکھتے ایسے چاہیے دیتا ہے ایسا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں یہ کہتے، او لوگوں میری ماں بے قصور ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آج تک بعض بیوقوف ہون بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا آختن، خدا دا پتر آختن، 3 in 1 آتن، مائی مریم یہ بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور خدا بھی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 3 خدا عیسیٰ علیہ السلام کے بشمول ان تینوں کو ملا کر 3 in 1 کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر آج بھی موجود ہے کہ ایک کے اندر 3 موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ مائی مریم بھی ہے تو خدا بھی ہے، خدا پہ مائی مریم بھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہ 2 ہیں، یعنی ہر ایک کو 3 پہ جو گردن، یہ ان کا آج بھی عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ارشاد فرماتے ہیں انی عبداللہ، اور یہ ارشاد نہیں فرمایا انی انا اللہ، لوگوں میں خدا ہوں، نہیں، انی عبداللہ، میں خدا کا، یار اس جملے کو دیکھو، میں خدا کا بندہ ہوں، انی عبداللہ۔ اور یہ نہیں کہ تم میری ماں کی گود میں میرے بولوں کو دیکھ کر کہیں اپنے عقائد کو خراب نہ کر دینا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبوت عطا کی ہے۔ میری کتاب کو دیکھنا، ساری کتاب اللہ کی توحید سے بھری ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ بات تو یہاں تک، آگے کیا ارشاد فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اور لوگوں میں جہاں بھی ہوں گا اللہ پاک مجھے برکت والا بنائیں گے، اللہ پاک مجھے برکت والا بنائیں گے۔ خانہ کعبہ بھی برکت والا، عیسیٰ علیہ السلام بھی برکت والے، اور باپ بھی، بولو یار پے بھی کیا ہوتا ہے؟ برکتی آلہ۔ خدا دی قسمیں ماں تے پے جس گھر میں چون، والدین جس گھر میں ہوں، یہ عرش کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو اس گھر کو پروردگار عطا کرتے ہیں۔
خدا ہمیں اس تحفے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، یہ عرش الہی کا تحفہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس کے لیے میں نے اتنی لمبی آیت پڑھی، آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، او لوگو اللہ نے مجھے وصیت کی ہے اس بات کی کہ میں نماز کبھی نہ چھوڑوں۔ اتنے آخر نماز نہیں پڑھتا ورے منہ بچو میخاں کٹ دے، نکا بچو میخاں کٹ دے، ٹیڑا بچو کیڑے کٹ دے، کنا بچو پتہ نہیں کیشے کٹ دے، پھوکا مار دے۔ او خدا کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں بچپن میں اور دودھ پینے کی حالت میں بول پڑتے ہیں، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھ کو بھی بڑے خدا سنے حکم دیتے کہ عیسیٰ نماز کدے بھی نہ چھوڑی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ کس آدمیوں کو دیکھو نا، فَيَأْكُلُ النَّارِ، آگ کھاندے، وَيَطِيرُ عَلَى الْهَوَىٰ، آواز تے اڑ دے، وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، پانیاں تے ٹر دے۔ اے جنہ جڑے میخاں کٹ دینے نہ کوا ہو نا ذرا وہاں پہ اڑ کے دس ہوتا۔ بعض شعبدہ باز تو آگ نکالتے ہیں منہ سے نا، انہیں کوا ہو ذرا وہاں پہ اڑ نا۔ وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، پانیاں تے ٹر دے۔ لیکن آگے فرمایا فَيَعْصِ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور علیہ السلام کا نافرمان ہے، سنت کا تارک ہے، سنت پہ عمل نہیں کرتا، فرمایا فَهُوَ شَيْطَانٌ مَرْدُودٌ فَاضْرِب بِهِ النَّعْلَ، وہ شیطان ہے، مردود ہے، اور بنی کہلانے کے قابل نہیں، جوتا لے کر اس کے سر پہ مار۔ تو ہاتھ جوڑ کے کھل دیں، تو اس کو نذرانے دینے، تو اس کو پیسے دینے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پہ لعنت بھیجی جائے۔ وہ لعنت کا مستحق ہے جو شریعت سے ہٹا کر، اللہ کی عبادت سے ہٹا کر لوگوں کو اپنی طرف لا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اگے بڑا عجیب جملہ ہے، خدا دی قسم ہے، اللہ دا قرآن، اللہ تو اساں کو قرآن دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ما دمت حیا ما دمت حیا ما دمت حیا ما دمت حیا، اور لوگوں جتنے تک میں زندہ رہ ساں، جتنے تک، جب تک میں زندہ رہوں گا، جتنے تک میں زندہ رہ ساں، مڑے ہستے نماز معاف، بولو مڑے ہستے نماز معاف، جتنے تک میں زندہ رہ ساں زکوٰۃ معاف،